یقین بنایا کہ بس اللہ ہی ہے، تو پھر کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو آگ کے انگاروں پہ گھسیٹا گیا، انہوں نے کہا اللہ۔ تپتی ریت پر گھسیٹا گیا، انہوں نے کہا اللہ۔ چھریاں چلائی گئی، جسم کاٹ دیا گیا، کہا اللہ اللہ۔ بس ہمارا بھی ایسا ایمان بن جائے، اگر بیٹا دیا اللہ نے دیا، گھر دیا اللہ نے دیا، شفا دی اللہ نے دی، صحت دی اللہ نے دی، عزت دی اللہ نے دی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اگر آج میں علم بول رہا ہوں یہ اللہ نے دیا، اللہ کے بغیر کوئی کچھ نہیں۔ اس کائنات میں ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ مریم علیہ السلام کا واریہ ہوتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ بند کمرہ ہے، عمران صاحب توجہ سے واقعہ سنیے گا بھائیو، غور سے۔ بند کمرہ ہے، چاروں طرف دیوار ہے، دروازہ بند ہے، مریم علیہ السلام اکیلی کمرے میں ہے۔ فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں اندر گئے، وہ دیکھ تو کدھر سے آیا ہے؟ ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، ادھر بھی دیوار، دروازہ بھی بند، تو کہاں سے آیا ہے؟ یہ دیواریں تو میرے اور آپ کے لیے، اللہ کے لیے تو دیواریں کچھ نہیں، وہ تو بادشاہ ہے۔ جبرائیل نے کہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا۔ مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ آگے سے کہنے لگی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں تو متقی عورت ہوں، میں اللہ کی حفاظت میں آتی ہوں، تو کون ہے؟ جبرائیل نے کہا انما انا رسول رب، میں تیرے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ایک قاصد ہوں۔ بیان مختصر، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے۔ آگے سے کہنے لگے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم تجھے ایک بیٹے کی خوشخبری، اللہ تجھے ایک بیٹا دینے والا ہے۔ وہ تو اور پریشان ہو، ایک کماری عورت اس کو کہو کہ آپ کو بیٹا ہونے والا ہے، تو بیٹوں کے لیے تو میرے رب نے ایک نکاح کا سسٹم رکھا ہے، میاں بیوی کا ایک تعلق رکھا ہے، پھر اولاد ہوگی، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ جبرائیل نے کہا، وہ آگے سے کہنے لگی قالت انا یکون لی ولد، یہ قرآن کی آیت ہے، مجھے بیٹا، مجھے کیسے بیٹا ہوگا؟ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا، آج تک کسی نے مجھے دیکھا نہیں، آج تک کسی نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا، اور میں بری عورت بھی نہیں ہوں، میں نے کوئی گناہ بھی نہیں کیا، تو پھر بیٹا کیسے ہوگا؟ آگے سے جبرائیل کا جواب سنو، فرشتے کا اور اپنا ایمان مضبوط کرو، کسی کے پاس نہیں جانا، ہر حاجت اللہ کی عدالت میں رکھیں گے آج کے بعد، اس عقیدے کو مضبوط کرو۔ آگے سے جبرائیل نے کہا سنو، کہنے لگی انا یکون لی ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، اس نے کہا قال کذالک قال ربک هو علی ہین، تیرے لیے مشکل ہے، میرے لیے مشکل ہے، جس رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے ہوا علیہ ہین، اس کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور سن لے اللہ تعالیٰ تجھے بیٹا دے گا، اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائے گا، اور اللہ یہ فیصلہ کر چکا ہے، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ اب جبرائیل نے یہاں سے پکڑا، دیکھیں مختلف تفسیریں ہیں، یہاں سے پکڑ کے یوں کیا، بس پھونک ماری، ایک جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ یہاں سے پکڑا پھونک ماری۔ اب یہاں اور پیٹ کا کوئی تعلق نظر آ رہا ہے؟ نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ جبرائیل نے پھونک یہاں ماری، لیکن اللہ کا نظام ہے، مفسرین نے لکھا ہے وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ اب ایک پھونک لگی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ تیار، سبحان اللہ، ناممکن کو ممکن کرنے والا کون؟ اللہ۔ 3 پتھروں میں رزق پہنچانے والا کون؟ اللہ۔
درندے جانوروں کو کھلانے والا کون؟ اللہ. سمندر کی مخلوق کو پیٹ بھر کے رزق دینے والا کون؟ اللہ. مجھ اور آپ کو عقل دینے والا، بولنا سکھانے والا کون؟ اللہ. فَأَجَاءَ الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا. جبرائیل نے کہا اور سامنے کوئی اڑتا تو ادھر چلا. اب یہ ادھر جا رہی ہیں اور رو رہی ہیں، یا لیتنی مت قبل ھذا، یا لیتنی مت قبل ھذا. ہائے میں مر جاتی، ہائے میرا کیا بن گیا، میں کیسے جاؤں لوگوں کے پاس، میرا کیا بنے گا، مجھے تو کوئی نہیں چھوڑے گا. میرا رب نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میرا بھول بھلیا ہو جاتا، دنیا میں میرا نام ہی نہ لیا جاتا. اب دیکھیں اب اگلا بات، پہلے تو یہ سمجھے کہ رب نے بند کمرے میں جبرائیل کو بھیجا. دوسری بات یہ سمجھے کہ اللہ نے جبرائیل سے پھونک مروائی اور ماں کی پیٹ میں بچہ تیار ہو گیا. اور تیسری مثال اب قرآن کی سنیں، قرآن کی وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. سبحان اللہ. ایسے جا کے ٹیک لگائی کھجور کے تنے کے ساتھ اور بچہ ماں کی گود میں آ گیا، ماں کی گود میں آ گیا بچہ. اور میرے رب نے کہا نیچے دیکھ. اللہ نے زمین نیچے دیکھا، اللہ نے زمین کو پھاڑ کے ایک چشمہ جاری کر دیا، اور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگائی قرآن کی تفسیر میں لکھا اٹھاؤ تو اس پہ ایک پتا نہیں تھا، اس پہ ایک کھجور نہیں تھی. میرے رب نے حکم دیا جبرائیل اس کو کہے اس تنے کو پکڑ کے ہلائے. مریم نے یہ تنا پکڑ کے ہلایا، اس خشک تنے کے اوپر سے جس کے اوپر پتا بھی نہیں ہے، جس کے اوپر کھجور بھی نہیں ہے، اس کے اوپر سے اتنی لمبی لمبی کھجوریں گئی. پھر رب نے کیا کہا فَقُولِي، کھجوریں کھا، وَاشْرَبِي، پانی پی، وَقَرِّ عَيْنَا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، تو ٹینشن نہ لے، تجھے عزت میں نے دلانی ہے، تجھے عزت میں نے دلانی ہے. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا. اگلا حکم دیکھو کیا دیا، اب جا بچے کو لے کے قوم کے پاس. اب وہ راستے میں پریشان جا رہی ہے. بس اللہ نے کہا ایک کام کرنا ہے، جو تجھ سے بات کرے تو نے کہنا صوما فَلَنُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج مجھ سے بات نہ کرو، میرا روزہ ہے، میں آج کسی سے بات نہیں کروں گی. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا، پانی کو پیا، چہرہ دھویا، کھجوریں کھائی، طاقت آ گئی جسم میں. رب نے کہا چل پڑے. یہ تو مثال ایک اور بھی دینا ہوں میں دینا ہوں کہ لگتا کھجور کوئی طاقتور شاید بھی رب نے کیا، تسی بھی کھایا کرو. سرکار بھی کھاندے سی، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے کھجوروں کے درخت لگائے، اللہ کے نبی نے. فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، بچہ اٹھایا، قوم کے پاس چلی گئی. جب قوم کے پاس پہنچی پہلا لفظ کیا کہا، یا اخت ہارون. آپ اندازہ لگائیں ایک کنواری عورت، اس کی گود میں بچہ ہو، ہمارا معاشرے میں کیا ہوگا. جب یہ گئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، نہ تیرا بھائی ایسا تھا، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ تو کہاں سے لے کر آ گئی. اور وہ کہتے عمر روزہ سی، بولنا دے ہے کوئی نہیں سی، بڑا مجمع تھا. انہوں نے کہا کیا میں نہیں بول رہا. فاشارت الیہ، اشارہ کیا، فاشارت الیہ، فوراً اشارہ کیا، مجھ سے بات نہ کرو، یہ جو میری گود میں بچہ ہے نا اس سے بات کرو. وہ کو کہنے لگے فلنکلم اليوم انسیا، یہ بچہ بولے گا، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا. ابھی یہ بحث چل رہی ہے اور موسیٰ علیہ السلام چند منٹوں کے بچے ہیں، ماں کی، عیسیٰ علیہ السلام چند منٹوں کے بچے ہیں. ماں کی گود میں کہنے لگے انی عبد اللہ. یہ آواز کدھر سے؟ پورے مجمع میں سناٹا چھا گیا کہ چند منٹوں کا بچہ بولا اور پورے مجمع تک آواز چلی گئی. یہ آواز کس نے نکلوائی؟ اللہ نے. عزت کس نے کروائی؟ اللہ نے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگو میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور نبی بنا کر بھیجا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنا کر بھیجا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. نوجوانوں سنو، میرے بیٹے بیٹھے ہو تم، اور اللہ نے مجھے حکم دیا. ماں کی گود سے تبلیغ شروع کی عیسیٰ علیہ السلام نے. یہ تبلیغ ہو رہی ہے نا، لوگوں کو بیان کر رہے ہیں، لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب دی، مجھے اللہ نے برکت والا بنا کے بھیجا. اور اگلی نصیحت سن لو کی وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ،
वज़्ज़काति मा दुमतु हय्या, और अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया जब तक मैं दुनिया में रहूं नमाज पढ़ूं और ज़कात अदा करूं। मा दुमतु हय्या, दो हुक्म दिए, और तीसरा हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया वबर्रम बिवालिदती, मैं अपने वालिदैन के साथ अच्छे अखलाक से पेश। भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये देखो कितना बड़ा कठिन रास्ता है कि पहले कहाँ जिब्राइल पहुंचे, फिर कैसे फूंक मारी, फिर बच्चा माँ की गोद में आया, फिर खुश्क तने से अल्लाह ने खजूरें गिराई, फिर बंजर जमीन से अल्लाह ने चश्मा निकाला, फिर मजमे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इज्जत दी। तो करने वाला कौन? एक अल्लाह। हमारे मसलों का हल अल्लाह के पास, हमारी परेशानियों का हल अल्लाह के पास है। कैसे होगा? जब मैं नमाज पढ़ेगा अल्लाह नमाज के जरिए, दीन के जरिए मसले हल होंगे, और कोई नहीं कर सकता। ये जो दुनिया के बादशाह, ये तो अपने मसले हल नहीं कर सकते, हमारे क्या करेंगे? हमारे अपने मसलों का हल दीन है, नमाज है, अल्लाह के नबी की मुबारक जिंदगी है, अल्लाह के नबी के मुबारक है हमारी जिंदगी। कितना बड़ा, कितने बड़े अफसोस की बात है, आज मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता, दीन की बात नहीं सुनता मुसलमान। और इंसान जब फरिश्ता आ जाएगा फिर सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। मज्जा भी कड़ियां छोड़ के जा रहे हैं, बकरियां भी कड़ियां छोड़ के जा रहे हैं, हर चीज छोड़ के जा रहा है अल्लाह की दावत। भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, मेरी जिंदगी में भी देखिए हमारा नबी कितना रोया, लोगों के पीछे चल चल के जाते थे, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। तुम्हारी कामयाबी दीन में, तुम्हारी कामयाबी दीन, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के अहकामात। अब अल्लाह के अहकामात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके मेरी आपकी जिंदगी में आ जाए, हमारा ये यकीन बन जाए, ये बेचारे जितने लोग हैं इस बस्ती के लोग सारे जहन्नुम से बच जाएं, सारे जन्नत में जाने वाले होते। मेरे नबी ने फरमाया लोग जहन्नुम की तरफ खींचे जा रहे हैं, वो उनकी कमरों से पकड़ पकड़ के वो जन्नत की तरफ ला। ये कितना लाभवान नबी था यार, कितना हमारे साथ प्यार था। ईशा की नमाज पढ़ के घर आए, जब घर आए पेट पर पत्थर, इतनी तकलीफ है भूख की वजह से, सरदार भूख की वजह, नबियों के सरदार है, भूख की वजह से तड़प रहे। जब रात हुई तो ऐसे उठे हैं, खजूर की चटाई से उठे, फिर जमीन पे लग गए, फिर उठे, फिर जमीन पे लग गए, फिर तीसरी दफा जोर लगा। अम्मी आयशा ने पूछा या रसूल क्या हुआ? आयशा मुझे आज भूख ने सताया। तकलीफ में उठे और जाके वुज़ू किया, और आपने नमाज पढ़ी। जब मुसल्ले पे खड़े हुए तो एक ही लफ्ज़ था, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर। और भूख में ये नहीं कहा अल्लाह सुमान तो रिज़्क़ ला दे, नहीं कहा मेरे और आपके लिए रोए, इस बस्ती के लिए रोए हैं, यहाँ के लोगों के लिए अल्लाह के नबी रोए हैं। आज मुसलमान उस नबी के साथ क्या कर रहा है? आज मुसलमान उस नबी की जिंदगी को छोड़ दिया, आज मुसलमान उस नबी के तरीकों को छोड़ दिया, आज मुसलमान ने नमाज को छोड़ दिया, आज मुसलमान ने उस नबी से इश्क छोड़ दिया। इतना रोया। सोच में इस बारे में आए तो तेरी लक़द वलक़द लामरुका फी लफी सकरतीम लामरुका इन्नहुम लफी सकरतीम यामहुन फ़अख़ज़तहुम अस्सय्यतु मुशरिकीन फ़जअलना अलैहा साफ़िला व अमतरना अलैहिम हिजारतम मिन सिज्जील। मेरे महबूब, मेरे लाडले, मेरे प्यारे, ओ मेरे लाडले, अगर मैं इनको हिदायत नहीं दूंगा तो क्या तू रो रो के अपने आप को हलाक कर देगा? इतना रोते थे मेरे रात, इतना इतना हाय उम्मती हाय हाय। ऐसे जनाजा जा रहा है काफिर का, आप रो रहे, उमर रज़ियल्लाहु काफिर का जनाजा मेरा, एक उम्मती हमेशा के लिए जन्नत की आग में चल गया। और कितने मुसलमान हैं जो नमाज नहीं पढ़ते, जहन्नुम में जाते हैं। अब भाई इनकी भी फिक्र मैंने करनी और आपने करनी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये सारा दिन मेरी आपकी जिंदगी में कैसे आएगा? इसके लिए मेहनत जो अल्लाह के नबी ने मेहनत की। अल्लाह के नबी लोगों के पास चल कर जाते, मजमों के पास चल कर जाते, बादशाहों के पास चलकर जाते थे, सरदारों के पास चलकर जाते थे, ऐ लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो कामयाब हो जाओ। तुम्हारी कामयाबी दीन में है, तुम्हारी कामयाबी इस्लाम में है। जो बात मान गया वो कामयाब हो गया, इसने बात नहीं मानी वो नकाम। आ गई। इसी के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना।